السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ایک روح کا لرزہ خیز ہی نہیں بلکہ دل و دماغ پہ سکتہ طاری کرتا عجیب و غریب شاخسانہ روح کا شکنجہ۔ علی، علینا، مریم بہت گہرے دوست تھے۔ ان سب کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ ان چاروں نے مل کر سیر کرنے کا پلان بنایا اور فیصلہ ہوا کہ اس مرتبہ چھٹیاں وہ علی کے ابو کے فارم ہاؤس پہ گزاریں گے۔ سب اس پہ راضی ہو گئے۔ ابھی ان کی چھٹیوں میں کچھ دن باقی تھے۔ پروگرام فائنل ہونے کے بعد وہ بہت بے چین ہو گئے۔ ایسا لگنے لگا کہ کل چھوڑ آج ہی وہ سب کے سب آنکھیں جھپکتے ہی فارم ہاؤس پہنچ جائیں۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس دن ان سب نے اپنے سفر کا آغاز کرنا تھا۔ سب نے ضروری سامان باندھا اور سفر پہ خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ وہ سب پورے 4 سال بعد فارم ہاؤس جا رہے تھے۔ ان سب کی خوشی دیدانی تھی۔ علی گاڑی چلا رہا تھا، تمام دوست خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ وہ چاروں 4 سال پہلے رونما ہونے والے واقعات کو بھول چکے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ناقابل برداشت جان لیوا خطرے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ گاڑی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ فارم ہاؤس شہر سے دور ایک پرفضا و پرسکون جگہ پہ بنا ہوا تھا۔ فارم ہاؤس پہ چاروں دوست 4 سال پہلے اکثر جایا کرتے تھے، لیکن ایک واقعے کے باعث وہ 4 سالوں سے فارم ہاؤس کے قریب بھی نہیں گئے تھے۔ دوپہر ہو چکی تھی، سب کو بھوک لگ رہی تھی۔ علینا اور مریم نے علی کو کسی ہوٹل پہ گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ تھوڑی دور جا کے ایک ہوٹل نظر آیا۔ علی نے گاڑی روک دی۔ چاروں گاڑی سے اترے اور مضافاتی علاقہ تھا۔ وہ سب کے سب ہوٹل کے چھپر تلے موجود تخت پہ بیٹھ گئے تو ایک نوجوان تیزی سے آیا، مخاطب ہوا۔ جی صاحب، کیا لاؤں؟ انہوں نے اپنی مطلوبہ چیزیں منگوائیں۔ چند منٹ میں تمام چیزیں آ گئیں تو وہ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے سے فراغت کے بعد پیسے دیے اور گاڑی میں بیٹھ کر آگے کو چل پڑے۔ علی نے عابد سے کہا، یار لگتا ہے ہمیں پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی، آج تو بس جا کر آرام ہی کریں گے۔ علی بولا، ٹھیک ہے، ویسے بھی آج بہت تھک چکے ہیں۔ علینا اور مریم نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ شام کے سائے ہر طرف پھیل رہے تھے۔ سب کے سب اپنے اپنے آپ میں مگن تھے اور ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ میں لگے ہوئے تھے۔ مریم بولی، اور کتنا سفر باقی ہے؟ علی بولا، بس 15-20 منٹ بعد ہم پہنچ جائیں گے۔ وجہ یہ تھی کہ سب کے سب بہت تھک چکے تھے۔ کئی گھنٹوں کی سفر کی وجہ سے اب سب کو فارم ہاؤس میں پہنچنے کی جلدی تھی، اور پھر کوئی 20 منٹ گزرے تھے کہ انہیں فارم ہاؤس کی چھت نظر آنے لگی تو سب نے شکر ادا کیا۔ علی نے گاڑی فارم ہاؤس کے گیٹ کے پاس روکی۔ سب نے اپنا اپنا سامان اٹھایا اور گاڑی سے اتر آئے۔ علی اور عابد آگے چل رہے تھے جبکہ مریم اور علینا پیچھے پیچھے۔ علی نے آگے بڑھ کے دروازے پہ لگا تالا کھول دیا کیونکہ اس وقت گیٹ کے دروازے پہ تالا لگا ہوا تھا۔ ویسے تو فارم ہاؤس کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازم رحمت بابا موجود رہتا تھا۔ فارم ہاؤس کے ایک کونے میں 2 کمروں پہ مشتمل ایک کوارٹر تھا جس میں وہ اپنی جوان سال بیٹی رضیہ کے ساتھ رہتا تھا، اور اس کی بیوی 2 سال ہوئے بیماری کی وجہ سے انتقال کر چکی تھی۔ رضیہ وقفاً فارم ہاؤس کے کمروں کی صفائی ستھرائی کرتی رہتی تھی۔ ویسے رحمت بابا فارم ہاؤس کا چوکیدار تھا۔ فارم ہاؤس میں بہت اندھیرا تھا۔ عابد نے ٹارچ جلائی۔ ٹارچ کی مدد سے عابد نے لائٹ کا بٹن آن کر دیا تو فوراً ہی ہر چیز روشن ہو گئی تو سب نے سکون کا سانس لیا اور آرام سے بیٹھ گئے۔ فارم ہاؤس میں 3 کمرے تھے۔ کمرے دائیں طرف جبکہ کچن بائیں طرف تھا، اور ٹی وی لاؤنج بھی بیچ میں۔ فارم ہاؤس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ علی اور عابد فریش ہونے کے لیے کمرے کی طرف چل دیے جبکہ علینا اور مریم دونوں لاؤنج میں رہ گئیں۔ علینا نے مریم سے کہا، میرے خیال میں تیسرا کمرہ ہمارے لیے ٹھیک رہے گا۔ مریم بولی، جیسے تمہاری مرضی، اور وہ دونوں کمرے میں آ گئیں۔ کمرے میں 2 بیڈ تھے۔ الماریاں دیوار کے ساتھ بنی ہوئی تھیں۔ 2 کرسیاں اور ایک چھوٹی میز موجود تھی اور اٹیچ باتھ بھی موجود تھا۔ علی اور عابد فریش ہونے کے بعد لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگے جبکہ مریم اور علینا
کھانا بنانے کچن میں چلی گئیں۔ آدھے گھنٹے میں وہ کھانا تیار کر کے لے آئیں۔ کھانا مزے سے کھایا اور کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ سب اتنے تھکے ہوئے تھے کہ فوراً ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ علینا کی آنکھ تیز ہوا کے جھونکے سے کھل گئی۔ علینا فوراً اٹھ بیٹھی اور ٹیبل کی سائڈ پر پڑے لیمپ کا بٹن آن کیا۔ اس کی نظر کھڑکی کی طرف گئی تو دیکھا کھڑکی بند تھی۔ وہ حیران رہ گئی کیونکہ اس یخ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے کی وجہ سے اٹھنا پڑا تھا۔ پہلے تو اس نے مریم کو جگانے کا سوچا، پھر اسے اپنا وہم سمجھ کے واپس لیٹ کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند میں تھی۔ پھر پوری رات کچھ نہ ہوا اور رات خاموشی سے گزر گئی۔ صبح اٹھ کر سب نے ناشتہ کیا اور پھر علی نے سب سے پوچھا، آج کیا پلان ہے؟ علینا بولی، جھیل کی سیر کو چلتے ہیں، لیکن عابد اس بات پہ متفق نہ ہوا۔ مریم بولی، آج پہاڑوں کی سیر کو چلتے ہیں۔ عابد بولا، آج قریبی بازار چلتے ہیں اور ضروری اشیاء خرید لاتے ہیں۔ خیر سب عابد کی بات سے متفق ہو گئے کیونکہ کھانے پینے کا جو سامان وہ ساتھ لائے تھے وہ تھوڑا رہ گیا تھا۔ علی نے گاڑی سٹارٹ کی اور سب گاڑی میں بیٹھ گئے۔ سب کے بیٹھ جانے کے بعد علی نے گاڑی آگے کو دوڑا دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بازار میں موجود تھے۔ انہوں نے کھانے پینے کی اشیاء خریدی۔ پھر مریم اور علینا آگے چل دی۔ انہوں نے اپنی من پسند اشیاء خریدی اور سب واپس فارم ہاؤس آ گئے۔ مریم فارم ہاؤس پہنچ کے سب نے چائے پی اور آرام کی غرض سے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن مریم لاؤنج میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے لگی۔ اس سے ٹی وی دیکھتے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اسے اچانک محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ وہ فوراً پیچھے مڑی، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ اپنا وہم سمجھ کے پھر سے ٹی وی دیکھنے لگی۔ اچانک ہی اس کی نظر کھڑکی پہ پڑی تو وہ خوفزدہ ہو کے چیخ پڑی۔ علی، عابد، علینا فوراً نیند سے جاگ اٹھے اور بھاگتے ہوئے لاؤنج میں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ مریم کھڑکی کی جانب دیکھ کے چیخ رہی ہے۔ سب نے کھڑکی کی جانب دیکھا لیکن وہاں انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ علینا نے فوراً ہی مریم کو جھنجھوڑا تو مریم اس سے لپٹ کے رونے لگی۔ علینا نے مریم سے پوچھا، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کیا دیکھ لیا کھڑکی میں؟ عابد اور علی بھی اس سے جواب کے انتظار میں کھڑے تھے۔ مریم نے روتے ہوئے بتایا کہ رضیہ کھڑکی میں خنجر لیے مجھے گھور رہی تھی۔ رضیہ کا نام سن کے سب نے خوف سے جھرجھری لی۔ علی نے مریم کی طرف دیکھا اور کہا، رضیہ کیسے آ سکتی ہے؟ وہ تو مر چکی ہے۔ لیکن مریم اپنی بات پہ بضد تھی۔ پھر سب نے مریم کی بات کو وہم قرار دیا اور اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ لیکن مریم کے دل میں انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ علینا بھی رات میں ہونے والے واقعات کو سوچنے لگی، لیکن کسی سے ذکر نہ کیا کہ اس کی بات سن کے سب اور ڈر جائیں گے۔ رات کے کھانے کے بعد سب ٹی وی دیکھ رہے تھے جبکہ عابد کمرے میں جلدی سونے چلا گیا تھا کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی۔ عابد اپنے بستر پہ لیٹا تھا کہ کمرے میں اچانک ہی سرد ہوا کا جھونکا آیا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کھڑکی تو وہ بند کر کے سویا تھا، لیکن کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور کھڑکی کی جانب بڑھا، لیکن کھڑکی میں مجسم رضیہ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ رضیہ کے بال کھلے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر عابد کی گھگی بن گئی۔ رضیہ آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ عابد خوف سے آنکھیں پھٹی جا رہی تھیں، اس کے منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ وہ چلانا چاہتا تھا لیکن لگتا تھا کہ جیسے اس کی آواز حلق میں پھنس گئی ہو۔ رضیہ اس کے قریب پہنچ گئی اور اس نے ہاتھ کا اشارہ عابد کی طرف کیا تو وہ بیڈ سے کئی فٹ اوپر ہوا میں محلق ہو گیا اور پھر دھڑام سے فرش پہ جا گرا۔ رضیہ نے اسی طرح پھر اس کو ہوا میں محلق کیا اور اس کو فرش پہ لا پٹکا۔ عابد کے سر، ناک اور منہ سے گاڑھا گاڑھا خون بہنے لگا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور لڑکھڑاتے الفاظ سے وہ رضیہ سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن رضیہ اس کی معافی کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ رضیہ نے پھنکارتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے مارنے سے پہلے سوچا تھا جو میں تجھے چھوڑ دوں؟ آج تیرا آخری وقت ہے، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔
تیرے سارے ساتھیوں سے بھی بدلہ لوں گی، تجھ سمیت سب میری موت کے ذمہ دار ہیں، اب تم میں سے کوئی نہیں بچ پائے گا، تم سب مرو گے۔ اور ساتھ ہی رضیہ نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو میز پہ پڑا وزنی گلدان اڑتا ہوا آیا اور عابد کے سر پہ لگا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ عابد تلملا کے رہ گیا اور بھل بھل خون بہنے لگا۔ اس پہ غنودگی طاری ہونے لگی، آنکھیں پترا گئیں، پھر اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ سب لاؤنج میں ٹی وی دیکھنے میں اتنے مشغول تھے کہ کسی کو عابد کی موت کا پتہ نہ چلا۔ علینا نے گھڑی کی جانب دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ سب اٹھے اور سونے کے لیے چلے گئے۔ مریم اور علینا گہری نیند سو رہی تھیں۔ مریم کو لگا جیسے کوئی اس کے وجود پہ کسی نے کوئی بھاری چیز رکھ دی ہو۔ خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی۔ دن والا واقعہ اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ خوف سے وہ کپکپانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ علینا کو جگاتی، اس کی نظر کمرے کی کھڑکی کی طرف گئی اور مریم خوف سے کپکپانے لگی، کیونکہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی رضیہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ مریم کو لگا کہ اس کا وجود منو بھاری ہو گیا ہے، اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ رضیہ کو دیکھ کر دہشت سے وہ علینا کو جگانا بھول گئی۔ رضیہ اس کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ مریم اس سے معافی مانگنے لگی لیکن رضیہ پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ اس پر صرف اور صرف انتقام کی آگ سوار تھی۔ وہ کسی بھی صورت میں اپنے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ مریم کے بالکل قریب رضیہ پہنچ گئی اور دونوں ہاتھ اس کی گردن پہ رکھ دیے۔ مریم خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی لیکن رضیہ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مریم کی دونوں آنکھیں باہر کو اُبل پڑیں۔ آہستہ آہستہ مریم کی مزاحمت ڈھیلی پڑنے لگی اور اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی۔ رضیہ نے اپنے 2 قاتلوں سے بدلہ لے لیا تھا، اب اسے علی اور علینا سے بدلہ لینا تھا۔ علی اور علینا خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان دونوں کے دوست ان کا ساتھ چھوڑ جا چکے ہیں۔ علینا حسب معمول اٹھی اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر آئی تو دیکھا مریم منہ پر کمبل تانے ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ اس کو جگانے کے لیے آگے بڑھی اور اس کے منہ سے کمبل ہٹایا اور سامنے کا منظر دیکھ کے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ علی اس کی چیخوں کو سن کے گھبرا گیا اور کمرے میں بھاگتا ہوا ان کے کمرے میں داخل ہوا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا کیونکہ مریم کی آنکھیں باہر کو ابلی پڑی تھیں اور اس کا جسم اکڑ چکا تھا۔ علینا سکتے کے عالم میں بیٹھی یکٹک مریم کو دیکھ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو ساون بھادو کی طرح بہہ رہے تھے۔ علی کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی، اس کی ٹانگیں کپکپا رہی تھیں، آنکھیں پترا گئی تھیں۔ پھر علی کو جیسے اچانک ہوش آ گیا۔ وہ علینا کو تسلی دینے لگا۔ اب انہیں مریم کی بات پر یقین آنے لگا، مریم حقیقت میں سچ کہہ رہی تھی۔ اتنے میں دونوں نے محسوس کیا کہ عابد ابھی تک باہر نہیں آیا۔ دونوں عابد کے کمرے کی جانب بڑھے اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے، لیکن ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ مریم کی طرح عابد کا جسم بھی اکڑ چکا تھا۔ عابد کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ دوستو، کہانی جاری ہے ابھی اس کا اگلا حصہ کل ملاقات فرمائیے گا۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔